اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں اور مضارع کی گردان آپ کے سامنے لکھی ہے۔ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل، نفعل۔ اس میں مضارع کی گردان میں 7 نمونے اعرابی ہوتے ہیں، اور اب یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مضارع کو نافیہ بنانے کے لیے کون سا حرف آپ کو ملے گا جو نافیہ بنا دے گا۔ تو اس میں 2 حرف آ رہے ہوتے ہیں، ما بھی آ رہا ہوتا ہے اور ایک لام الف لا بھی آ رہا ہوتا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون۔ ما لا تفعلون مضارع کے صیغے کے ساتھ آپ لام الف لا لگائیے تو کسی بھی مضارع کے صیغے کو آپ نافیہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں مستقبل قریب۔ مستقبل قریب میں بھی جب آپ کوئی ایک لفظ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تعلمون، کلا سوف تعلمون، مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں، مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے اگر سین شروع میں لگا دیں، سیقول السفہاء، جلد وہ کہیں گے۔ سین جو ہے جب مستقبل قریب میں آپ لگائیں گے مضارع کے صیغے کے ساتھ تو مستقبل قریب یعنی ان دونوں کے معنی کے اعتبار سے ان قریب کا ترجمہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصولی طور پر جب آپ تعلمون کلا سوف تعلمون تو اس کے معنی ہوں گے جلد تم یا عنقریب تم جان لو گے۔ یہاں مستقبل قریب کے اعتبار سے اور مستقبل بعید کے اعتبار سے آپ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں عنقریب۔ تو عنقریب موت کے اعتبار سے مرنے کے فوراً انسان کو اس کی موت کا کیا پتہ کہ کب اس کی موت آ جائے، تو مرنے کے بعد کے لیے جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو صوفہ لے کے آ رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں ہی جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے فوری طور پر تو وہ سین اس کے شروع میں لے آتا ہے۔ اس کے لیے ہم جلد کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، جلد، اور اس کا ترجمہ ہم عنقریب کرتے ہیں۔ بہرحال اس اعتبار سے بھی کہ جب تحویل قبلہ ہوئی ہے تو اس کے فوراً بعد جو لوگوں نے چند گوئیاں کی ہیں اس پر قرآن کا تبصرہ دیکھیے، سیقول السفہاء، بیوقوف یہ بات کہیں گے، جلد اسی وقت یہ بات کہیں گے، اس لیے ہم مستقبل قریب کو جلد کا ترجمہ دیتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس جلد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا ان کے خلاف۔ تو یہ دیکھیے سین آیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کسی بھی منفرد مضارع کو تاکید میں لے کے آنا، یہ ایک بالکل منفرد بات ہے۔ ہم نے دیکھا ضمائر کے اعتبار سے ہم نے اس کی 2 اقسام پڑھی تھی، ایک علیحدہ آنے والی ضمیریں اور ایک جڑ کر آنے والی ضمیریں۔ جڑ کر آنے والی ضمیریں فاعلی حالت میں استعمال ہو گئی، مفعولی حالت میں استعمال ہو گئی اور اضافی حالت میں استعمال ہو گئی، اور علیحدہ آنے والی ضمیریں فاعلی حالت میں استعمال ہو جاتی ہیں اور مفعولی حالت میں استعمال ہو جاتی ہیں۔
اس کے لیے ایک بہت دلچسپ ہم آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ قرآن مجید ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم لفظ لے کے آتے ہیں نعبد کا، یہ ضمیر لگی ہے بعد میں آنے والی، اور جب ہم اس کو تاکید میں لے کے جانا چاہتے ہیں، حصر بناتے ہیں، تو پھر اس ضمیر کو ہم باہر لے کے آتے ہیں اور اس ضمیر کو پڑھنے کے لیے، اور اب وہ یہ ضمیر ہوتی ہے۔ یہاں پھر جب ہم کہتے ہیں کا کی ضمیر کو باہر لے کے آتے ہیں اور وہ مفعولی حالت میں ہوتی ہے، یہاں تو مفعولی حالت میں ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، تو یہ مفعولی حالت میں ہے۔ لیکن جب ہم اس کو تاکید میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی مضارع کے صیغے کو ہم تاکید میں لے کے آتے ہیں، تو یہ ہمارا اس وقت پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کا کو باہر لے کے آئے، اور پھر اس کو پڑھنے کے لیے ہم ایا حصر بناتے ہیں، ایا کا اور نعبد، اب یہ حصر بن گیا ہے نعبد۔ اس ضمیر کو دیکھیے، یہ ضمیر یہاں علیحدہ آنے والی بطور مفعولی استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے جو مفرد مضارع کے صیغہ جات ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں کی اس ضمیر کا استعمال بھی آج ہم نے دیکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مفرد مضارع کو مزید تاکید میں لے کے آنے کے لیے وہ ایک مستقبل قریب ہوتا ہے، ایک بعید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہم نے دیکھی ہے کہ مضارع کے صیغے میں جب ہم لام تاکید نون با ثقیلہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ تاکید مزید تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں ہر قاعدے کا تاکیدی اسلوب موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید نون با ثقیلہ، لام تاکید نون خفیفہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں دو مقام ایسے ہیں جہاں خفیفہ آیا ہے، اور لام تاکید نون ثقیلہ، اس کو ہم کہتے ہیں مشدد نون بھی کہہ دیتے ہیں، یا نون مشدد بھی ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ قعدہ وہ بیٹھا، اور قعدہ یقعد وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، اور جب وہ شیطان کا ذکر آیا قرآن مجید میں غالباً سورہ اعراف میں لأقعدن، قعدہ بیٹھا، یقعد تقعد، اقعد میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھوں گا، اقعد اقعد میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھوں گا۔ یا بیٹھوں گا۔ جب اس کو ہم تاکید میں لے کے جائیں گے تو قرآن مجید کے روح سے لأقعدن، لأقعدن، البتہ ضرور بضرور میں بیٹھوں گا۔ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر واحد کا صیغہ ہو تو دال کے اوپر زبر آئی ہے، اور اگر یہ جمع کی بات آ رہی ہو قرآن مجید پہ تو پھر وہ یہاں دال کے اوپر یعنی لام کلمہ جو ہے وہ پیش لے کے آئے گا، اور یہ دو اسلوب ہم نے دیکھے ہیں، لام تاکید اور لام تاکید نون با ثقیلہ۔ دوہری تاکید کے لیے ضرور بضرور میں بیٹھوں گا، اور سنگل تاکید کے لیے یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، وہاں بھی نون ثقیلہ ہی کہلاتا ہے۔ لیکن اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر سورہ
توبہ میں قانون وہ بات آئی ہے تو دو مقام پر خفیفہ آیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مضارع مجہول، اور مضارع مجہول کا صیغہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فعل یفعل سے، فعل فعل فعول سے ہم نے دیکھا فعل ماضی مجہول کا صیغہ تھا، اور جب ہم یفعل میں چلے گئے مضارع بنایا یفعل، تو اس کا جو مضارع مجہول بنا وہ ایک ہی وزن آ رہا ہوتا ہے، یفعل 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 کا یفعل، یہ مضارع مجہول ہوتا ہے۔ ہم نے مضارع کے مفرد مضارع کے اعتبار سے جتنے بھی اس کے معلومات تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ ہمارا ایک لیسن مکمل ہوا۔ اب ہم اگلی نشست میں جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو مضارع کے بارے میں اور تفصیل بتائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔